دیکھیں پاکستان بنا تھا، اس کو علامہ اقبال نے جس طرح کہا، اس نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا۔ وہ کیا، کون سی اسلامی فلاحی ریاست بنی تھی؟ جو کہ مدینہ کی ریاست تھی۔ مدینہ کی ریاست کیا تھی؟ کتنے لوگوں کو پتا کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی؟ مدینہ کی ریاست ایک ماڈرن سٹیٹ تھی، ماڈرن پرنسپلز پہ بنی ہوئی تھی۔ وہ جو قرآن شریف کے اندر ہے، اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، ان کے راستے پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو۔ ان کی شریعہ مدینہ کی ریاست تھی۔ مدینہ کی ریاست کے کیا اصول تھے؟ یہ آپ بڑے غور سے آپ نے میری بات سنی۔ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی۔ ایک انسانیت کا نظام بنا تھا، عدل اور انصاف کا نظام بنا تھا۔ مدینہ کی ریاست، مدینہ کی ریاست کے وہ کون سے اصول تھے؟ سب سے بڑا اصول تھا، اس میں رحم تھا۔ ایک کمزور کے لیے رحم تھا، بیووں، یتیموں، معذوروں، غریبوں، بوڑھوں کو پینشنز پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں شروع ہوئی تھی کہ ریاست نے بوڑھوں کی بھی ذمہ داری لی تھی۔ پیسے نہیں تھے، وہ غریب تھے، ان کے ساتھ دو سپر پاورز تھی، پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر۔ پیسہ تو ان کے پاس تھا، وہاں امیر تھا، غریب تھا، ان کے پاس تو پیسہ بھی نہیں تھا۔ لیکن سرکار مدینہ نے فیصلہ کیا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے۔ پہلی دفعہ پروگریسو ٹیکسیشن نکلی، جو آج کل مغرب میں آپ دیکھتے ہیں پروگریسو ٹیکسیشن، پیسے والوں سے ٹیکس لیا اور کمزوروں کے اوپر خرچ کیا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا، اس سے پہلے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ اس سے پہلے بادشاہ امیر اور اس کے ارد گرد امیر، باقی قوم غریب۔ یہ جو پروگریسو ٹیکسیشن، پیسے والوں سے لے کے غریبوں کو دینا، یہ پہلی دفعہ مدینہ میں ہوتا۔ پھر خواتین کو رائٹس دیے گئے تھے، وہ بھی ریولوشن تھی۔ پہلی دفعہ خواتین کو حصہ دیا گیا تھا جائیداد کے اندر۔ آج تک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک پاکستان میں ہم سوائے تھوڑے سے شہروں کے دیہات میں، آج تک ہم عورتوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے جائیداد میں۔ یہ تحریک انصاف اب قانون لے کے آ رہی ہے کہ یہ قانون ان کو دینا پڑے گا، ہماری عورتوں کو حصہ۔ پھر پہلی دفعہ غلاموں کو سرکار مدینہ نے کیسے اٹھایا؟ انہوں نے کہا کہ غلاموں کو آپ نے بالکل اس طرح ٹریٹ کرنا ہے جس طرح وہ آپ کا فیملی کا ممبر ہے۔ انہوں نے جو غلاموں، آپ یہ سنیں ذرا، کتنی دنیا میں جو بلیک افریکنز ہیں، کتنا ان سے ظلم ہوا دنیا میں دیکھ لیں۔ لیکن سرکار مدینہ نے جب حضرت بلال کو اٹھا کے انہوں نے معاشرے کا ایک ممبر بنایا، اس سے کیا ہوا؟ مسلمان دنیا وہ واحد اگزامپل ہے جدھر غلام بادشاہ بن گئے۔ سلیو ڈائنسٹیز تھی ہندوستان میں، سلیو ڈائنسٹی تھی، قطب الدین ایبک غلام تھا۔ ترکی میں مملوکس وہ غلام تھے، وہ جو بادشاہ بن گئے۔ یہ غلاموں کو آزاد کیا، خواتین کو رائٹس دی، انسانوں کو برابر کیا۔ جو ان کا آخری خطبہ تھا عرفات کے اوپر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، انہوں نے ہیومن رائٹس کا چارٹر بتایا، جو آج UN کہہ سکتی۔ وہ آپ یہ سمجھیں گے کہ آج یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر اناؤنس ہو رہا ہے، جو انہوں نے آخری خطبے میں کہا کہ انسان برابر ہیں، چاہے وہ جو مرضی ان کا رنگ ہو۔
جو مائنورٹیز تھیں، میثاق مدینہ سائن کیا یہودیوں سے، عیسائیوں سے کہ آپ کی جو عبادت گاہ ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. یہ سارے ماڈرن کانسیپٹس تھے. اور یہ بننا ہے پاکستان میں. یہ ہے ہماری ویژن. یہ پاکستان ہم نے بنانا ہے. ایک انسانیت کا نظام، ایک انصاف کا نظام، ایک میرٹ کا سسٹم. جو مدینہ کی ریاست اوپر کیسے گئی؟ میرٹ کا سسٹم تھا. جو بھی اوپر جو بھی اچھا کرتا تھا اس کو اوپر لے آتے تھے. خالد بن ولید وہ کمانڈر تھا جس نے تقریباً مسلمانوں کو جنگ احد میں شکست دے چکا تھا. اس کو انہوں نے اٹھا کے سیف اللہ کا خطاب دے دیا میرٹ کے اوپر. بڑے پرانوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ زیادہ دیر سے لڑ رہے ہیں تو یہ آپ نے خالد بن ولید کو کیوں سیف اللہ کا دیا؟ میرٹ کے اوپر دیا. میرٹ کا سسٹم تھا. جو آتا تھا، جو بھی امہ میں آتا تھا میرٹ کے اوپر وہ اوپر آ جاتا تھا. تو ہم نے بھی پاکستان میں وہ اصولوں کے اوپر اپنے ملک کو کھڑا کرنا ہے. اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے جو ہمارے ملک میں ٹیلنٹ دیا ہے، جب موقع ملتا ہے ہماری قوم کو، لوگ دنیا میں جدھر جاتے ہیں اوپر سے اوپر چلے جاتے ہیں.